محترم ناظرین اکرام، آج میں واقعہ کربلا کے تحت کربلا میں حضرت علی اصغر کی شہادت کا مکمل واقعہ بیان کروں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ نیک کام میں مدد کرنا یہ بھی ایک طرح کا ثواب کا کام ہے۔ تو میں آج آپ کو واقعہ کربلا کی حضرت علی اصغر کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گا کہ جب حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو جوان علی اکبر کے لاش کو دفن کرنے کے بعد امام عرش مقام اپنے خیموں میں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں بیویوں کی رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا کہ تم صابروں کی اولاد ہو اور صبر کرو۔ سیدہ زینب نے عرض کی، یا حسین، اون محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم نثار ہو گئے، میں نے ہنس کر منظور کیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر کی قابل رحم حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے اصغر تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ اے بنت فاطمہ، آپ کے قدموں کی خاک پر صدقے کہ آپ نے عورت ہو کر جس عزم و استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کیا، اور مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے لے کر میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت تک جس غم گساری اور فداکاری اور جس ثابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک مسلمان عورتیں آپ کے اس حوصلے پر فخر کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب اور بھی کچھ عرض کرنا چاہتی تھیں کہ حضرت شہر بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے سرتاج حسین، مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک، اور پھر اون محمد کے قربانی سے لے کر علی اکبر کی شہادت تک میں خاموش رہی ہوں، اور اب تک کوئی شکایت نہیں کی ہے اور نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، منہ اس کا ڈھل چکا ہے اور وہ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا، آج 2 دن سے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ ممتا کی ماری مجبور ہو کر درخواست کرتی ہے کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بےتابی بے کسی دکھاؤ، اور کہو ظالموں، اگر دشمنی ہے تو ہم سے، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں، اور یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس چھوٹے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دے۔ یا حسین، مجھے امید ہے کہ اگر عمر و سعد نہیں تو نہ صحیح، مگر اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کا ضرور میرے لال پر رحم آئے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ شہر بانو، یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ جن ظالموں کو اون محمد پر رحم نہ آیا، جن کو عباس اور قاسم پر ترس نہ آیا، اور جنہوں نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان پتھر دل انسانوں کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر، اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سما، جب فاطمہ کے لال نے شہر بانو کی گوشت سے اپنے لخت جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جھولی میں دے دیا کہ جاؤ میرے لال اللہ کے حوالے۔ شہر بانو نے پھر عرض کی، آقا حسین، گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں میرا پھول کملا نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو، اور عمر و سعد سے کہنا کہ یہ بچہ
تمہارے اس نبی کا نواسا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اصغر کو تڑپتا دیکھ کر اس کو ضرور ترس آئے گا، یا کسی نہ کسی کو ضرور ترس آئے گا۔ شہزادہ دو عالم نے شیرخوار اصغر کو جھولے میں اٹھایا، دامن میں چھپایا اور سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہربانو نے سیدہ زینب سے عرض کیا کہ بہن، دعا کیجئے کہ عمر و سعد کو میرے لال کی بے کسی اور معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کے لال اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر و سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر و سعد نے حضرت امام حسین کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا تو ساتھیوں سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی گھبرا گئے ہیں اور صلح کے لیے قرآن اٹھا لایا ہے۔ دیکھو، اگر حسین یزید کی بیعت پر صلح کر لے تو اس کا خیر مقدم کرنا، اور اگر یزید کی بیعت کیے بغیر صلح کرنی چاہیے تو پھر قرآن کا بھی لحاظ نہ کرنا اور تیروں سے قرآن کو پھاڑ دینا، معاذ اللہ۔ عمر سعد نے امام علی مقام کو سامنے کھڑا دیکھا تو کہا حسین کیوں آئے ہو؟ نور نگاہ علی نے جواب دیا خدا کی قسم میں خود نہیں آیا، ممتا کی ماری ماں نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اگر مجھے آنا ہوتا تو اون و محمد کی قربانی سے پہلے آتا، قاسم و عباس کی جانثاری سے پہلے آتا، اور اگر مجھے آنا ہوتا تو علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتا، اور جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آئندہ اگر اور بھی کئی دن تک پانی نہ ملے اور تمہاری طرف سے اور بھی مصائب کا طوفان اٹھے اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت کی چنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی دیں تو بھی حسین تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور میں اب بھی اپنے مرضی سے نہیں آیا، بلکہ میں اپنے دامن میں جس ننھے سے بچے کو لے کر آیا ہوں اس کی ماں کی درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ عمر سعد دیکھ، اہل بیت کے اس چھوٹے بچے کو دیکھ، کربلا کے اس معصوم مہمان کو دیکھ، اور شہربانوں کے اس لال کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور جس کی زبان منہ سے باہر آ گئی ہے۔ یہ بے گناہ ہے، یہ بچہ چھوٹا ہے، شیرخوار ہے، ابھی یہ یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی بیعت کو نہیں سمجھتا، اور ابھی اسے کسی کی بغاوت کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس لیے مجھے نہیں بلکہ میرے اس اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں تو صرف 2 قطرے ہی پانی کے ڈال دے۔ شہربانوں کی اس شورخوار کو پانی کے 2 بوندیں دے دے۔ نہیں، میرے اصغر کو نہیں، شہر بانے کے بچے کو نہیں، بلکہ اپنے نبی کے نواسے کو پانی دے دو۔ تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرے گی، مسلمان قوم تیرے اس ایثار کی قدر کرے گی، اور میرے نانا پاک کی امت قیامت تک تیری اس نیکی پر شاباش کہتی رہے گی۔ عمر سعد، یزید کی حکومت و سلطنت، ابن زیاد کی عیش و عشرت اور تیری شان و شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ میرا اصغر میری جھولی میں کوفہ کے اس ریگستان میں چند سانسوں کا مہمان ہے۔ دیکھ اس کی سانس کی کیفیت بدل چکی ہے، اور دیکھ اس کا منہ منکا ڈھل چکا ہے، اس لیے خدا کے واسطے اسے 2 گھونٹ پانی عطا کر دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کے لال نے اپنے لخت جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں سے میں اٹھا لیا، اور پھر اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا کہ بیٹا اصغر اٹھو، اور حق و صداقت کی آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر، اور دین و شریعت کی آخری آیت بن کر اتمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر سعد کو دکھا دو، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خداوندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس 20,000 انسانوں کے لشکر میں کسی کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے، اور وہ دوڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے۔ مگر وہ انسان کہاں تھے جو ان کو رحم آتا؟ وہ تو انسانیت کے تمام سنہری اصولوں کو چھوڑ کر
وحشت و بربریت کے گڑھے میں گر چکے تھے، اور ان کے سینے میں دل نہیں، پتھر بھی نہیں، بلکہ پتھر کی چٹانیں تھیں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، اور پھر عمرو سعد نے خاموشی کو توڑا اور کہا، حسین، تیرے دادا اسماعیل نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑی تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تیرے نانا حسین، اے حسین، تیرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ حسین، اپنے دادا سے پانی مانگ، اپنے نانا سے پانی مانگ۔ عمرو سعد کے اس بے رحمانہ گفتگو سے سید جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمرو سعد، میں بھی اگر چاہوں تو کوفہ کے اس ریگستان میں پانی کی نہریں جاری کر سکتا ہوں، اور میں بھی اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنالے بہا سکتا ہوں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کے صبر کی انتہا۔ عمرو سعد نے پھر پکارا کہ حسین، یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا، اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر شیرخوار اصغر کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پیکر تسلیم و رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے مظلوم بچے کو دم توڑتے دیکھا، اور ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں تڑپتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو زمین میں لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میرے آقا حسین نے خون کا چلو بھر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئے، حسین، خدا کے لیے اس بے گناہ کا خون اوپر نہ اچھالنا، ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین پکار اٹھی، حسین، مصطفیٰ کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا، ورنہ قیامت تک زمین سے سبزہ پیدا نہ ہوگی۔ پھر مجسمہ صبر و شکر نے اپنے بیٹے کے خون کو یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پہ مل لیا کہ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ میرے آقا امام حسین کی امامت پہ اعتراض کرنے والوں، دیکھو اور غور سے دیکھو، چشم ظاہر سے نہیں چشم باطن سے دیکھو کہ یہ کس کا لخت جگر تھا جو قربان ہو گیا، یہ کس خاندان کا چشم و چراغ تھا جو بجھ گیا، یہ کس باغ کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا، یہ کس چمن کا غنچہ تھا جو بن کھلے مرجھا گیا، یہ کس کی جھولی میں تڑپا، اس نے کس کی گود میں دم توڑا، اور اس نے کس کے دامن کو اپنے خون سے سرخ کیا، اسے کس جرم کی سزا ملی، اس کا قصور کیا تھا تمہاری نظر میں؟ اگر یزید کی حکومت کا باغی تھا تو حسین، اگر مجرم تھا تو حسین، مگر اس ننھے سے بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ اور یہ تو یزید کی حکومت کا باغی نہیں تھا، یہ تو ابھی کسی بغاوت و طاوت کو جانتا ہی نہ تھا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ اس شیر خوار بچے کو 3 دن پیاسا رکھنے کے بعد باپ کی جھولی میں تیر مار کر حلال کر دینا کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جھگڑا بغاوت کا نہیں تھا، بلکہ بنی امیہ کے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا تھا، اور وہ کسی حیلے بہانے سے آل مصطفیٰ کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھوں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیل اللہ کو یہ انعام مل گیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اے میرے پیارے خلیل، اس سے پہلے آپ صرف نبی تھے، لیکن آج کے بعد تم نسل انسانی کے امام بھی ہو۔ تو وہ ایک مقدس انسان جو اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو وہ نسل انسانی کا امام بن جائے، مگر اس پیکر و صبر و شکر اور مجسمہ تسلیم و رضا کی امامت پر شک کرتے ہو، جس نے میدان کربلا کے حق و باطل مارکے میں اپنی آنکھوں کے سامنے سارا کنبہ ذبح کرایا، جس نے اون محمد کے لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا،
جس نے قاسم و عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے، جس نے علی اکبر کے لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، اور جس نے اپنے معصوم اصغر کو اپنی جھولی میں اپنے آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا۔ بی بی شہر بانو اور سیدہ زینب خیمے کے پردے سے دیکھ رہی تھی کہ امام حسین کے اس سوال پر عمرو سعد کیا جواب دیتا ہے۔ وہ اس امید میں تھی کہ عمرو سعد یا اس کے 20,000 کے لشکر میں سے ضرور کسی نہ کسی کے دل میں مظلوم اصغر کی بے کسی پر رحم آ جائے گا، ضرور کوئی نہ کوئی اس ننھے سے بچے کو پانی کے 2 قطرے دے دے گا اور حضرت حسین ہنستے ہوئے خیمے میں واپس آئیں گے۔ مگر ان پاک دامن بیویوں کی یہ امید بھی فوراً ہی ٹوٹ گئی جب نور نگاہ علی نے اصغر کی لاش بی بی شہر بانو کی گود میں رکھ دیے اور بہن زینب سے کو فرمایا کہ لو، تمہارا اصغر بھی اب آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ شہر بانو چلا اٹھی کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا میرے لال کو، اور سیدہ زینب چکر کھا کر گر پڑی۔ شہر بانو اپنے بچے کی لاش سے لپٹ گئی اور کہا کہ ہائے میری عمر کی کمائی کربلا کے میدان میں لٹ گئی، ہائے میری گود خالی ہو گئی، مجھے علم نہ تھا ورنہ میں نہ بھیجتی۔ یا اللہ اب میں بے اولاد ہو گئی ہوں، بیٹا اصغر مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ خالی جھولا کون جھولائے گا؟ بیٹا اس جھولے میں میں اب کس کو سلاؤں گی؟ یہ جھولا کس کو جھلاؤں گی؟ اچھا بیٹا جاؤ میری گود کو چھوڑ کر دادی فاطمہ کی گود میں جاؤ، حسین کے دامن سے نکل کر دامن مصطفیٰ کے نانا مصطفیٰ کے دامن میں جاؤ۔ سیدہ زینب کو ہوش آیا تو لاش کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرے پیارے اصغر، میں تمہیں بھتیجا نہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، اور محمد سے بڑھ کر میں تجھ سے پیار کرتی تھی۔ ہائے افسوس کہ تم بھوکے پیاسے اس دنیا سے گئے۔ تمہارے بہن صغرا نے مجھ سے پوچھا کہ اصغر کہاں ہے، تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ پھر دونوں نے اصغر کی لاش کو امام پاک کے حوالے کر دیا۔ راکب دوش مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ننھی سی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پھر اسی خون آلودہ دامن میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے لے چلے۔ خیموں میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ فاطمہ کے لال نے چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے لال کو دفن کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔